کیا آپ نے کبھی ایک ایسا لمحہ سوچا ہے جب اللہ کے نبی نے اپنے گھر والوں کو اپنے ساتھ لے کر آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے اور فرمایا، اگر یہ جھوٹے ہیں تو ان پر اللہ کی لعنت ہو؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک ایسا دن بھی آیا تھا جب عیسائی علماء اور عربی نصرانی اسلام کے سچ اور جھوٹ کا فیصلہ کرنے نبی آخر الزماں کے دروازے پر آ کر کھڑے ہو گئے تھے؟ یہ کوئی معمولی دن نہیں تھا، بلکہ یہ مباہلہ کا دن تھا۔ ایک ایسا دن جس نے فیصلہ کیا کہ کون حق پر ہے اور کون باطل پر۔ واقعہ مباہلہ اس وقت پیش آیا جب نجران کے عیسائی علماء کا ایک وفد مدینہ منورہ میں حضور نبی کریم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ یہ وفد 60 افراد پر مشتمل تھا، جن میں ان کے بڑے بڑے پادری، علماء اور راہب شامل تھے۔ وہ عیسیٰ علیہ السلام کی الوہیت یعنی خدائی پر ایمان رکھتے تھے اور کہتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں۔ رسول اللہ نے ان کو قرآن کی روشنی میں دلائل دیے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور نبی تھے، نہ کہ اللہ کے بیٹے۔ اپنے سورۃ العمران کی آیات کے ذریعے دلائل دیے، خاص طور پر وہ آیت جس میں فرمایا گیا، عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک آدم کی سی ہے، اسے مٹی سے پیدا کیا، پھر کہا ہو جا تو وہ ہو گیا۔ جب تمام دلائل پیش کر دیے گئے اور نجران کے پادری پھر بھی نہ مانے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم نازل ہوا کہ اگر یہ لوگ حق بات ماننے سے انکار کریں تو ان سے مباہلہ کرو۔ مباہلہ کا مطلب ہے کہ دونوں فریق اللہ کی عدالت میں آ کر دعا کریں کہ اے اللہ، ہم دونوں میں جو جھوٹا ہے اس پر لعنت نازل فرما۔ رسول اللہ نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا اور اگلے دن مباہلہ کی تیاری کی۔ لیکن یہاں ایک حیران کن بات یہ ہے کہ رسول اللہ نے خود تنہا نہیں جانا پسند کیا، بلکہ اپنے ساتھ اپنے اہل بیت کو لے کر گئے۔ اپنے حضرت علی کو بلایا، حضرت فاطمہ کو بلایا، حضرت حسن اور حضرت حسین کو بلایا۔ ان سب کو چادر میں لپیٹا اور فرمایا، اے اللہ، یہ میرے اہل بیت ہیں، اور پھر آپ ان کے ساتھ نکلے۔ یہ منظر نجران کے پادریوں نے دیکھا۔ جب انہوں نے رسول اللہ کے چہرہ اقدس کی طرف دیکھا، حضرت علی کی بہادری، حضرت فاطمہ کی طہارت اور حسن و حسین کے نورانی چہروں کو دیکھا تو ان کے دل کانپنے لگے۔ ان کے سردار نے کہا، میں ایسے چہروں کو دیکھ رہا ہوں کہ اگر یہ آسمان سے پہاڑ کی بد دعا کریں تو وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، اگر یہ اللہ سے دعا کریں کہ ہم پر لعنت آئے تو ہم ہلاک ہو جائیں گے۔ بہتر یہ ہے کہ ہم مباہلہ نہ کریں بلکہ صلح کر لیں۔ یوں نجران کے عیسائیوں نے مباہلہ سے پیچھے ہٹنے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے عرض کیا، ہم نہ مباہلہ کریں گے نہ لڑیں گے، ہم جزیہ دیں گے اور امن سے رہیں گے۔ رسول اللہ نے ان کی صلح قبول فرما لی اور یوں مباہلہ کا وہ عظیم دن بغیر کسی بددعا خون ریزی کے ختم ہوا۔ لیکن یہ دن حق و باطل کے درمیان فیصلہ کن دن بن گیا۔ یہ واقعہ ہمیں بہت کچھ سکھاتا ہے۔ سب سے پہلا سبق یہ ہے کہ جب دین کی بات ہو تو نرمی، حکمت اور مکمل دلائل کے ساتھ بات کی جائے۔ رسول اللہ نے عیسائی وفد کے ساتھ بڑی نرمی سے بات کی، ان کی عزت کی، ان کو مسجد میں عبادت کی اجازت دی، لیکن جب وہ حق کو قبول نہ کر سکے تو اللہ کی عدالت کی طرف رجوع کیا۔ دوسرا سبق ہمیں یہ ملتا ہے کہ رسول اللہ نے اپنے اہل بیت کو حق کی گواہی کے لیے ساتھ رکھا۔ اب جانتے تھے کہ اللہ کی سب سے پاک بندگی اور سچائی انہی چہروں سے ظاہر ہوتی ہے۔ حضرت علی کی شجاعت، حضرت فاطمہ کی پاکدامنی اور حسن و حسین کی معصومیت اس دن گواہی بن گئی۔ تیسرا سبق یہ ہے کہ حق کبھی کمزور نہیں ہوتا، چاہے دنیا کے کتنے ہی لوگ اس کے خلاف ہوں۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ سچ ہمیشہ غالب آتا ہے اور جھوٹ مٹ جاتا ہے۔ نجران کے وہ علماء جو اپنی علمی حیثیت اور مذہبی مقام پر نازاں تھے، جب انہوں نے سچائی کا نور دیکھا تو سچائی کے سامنے جھکنے پر مجبور ہو گئے۔ یہ واقعہ قرآن مجید کی سورۃ العمران کی آیت 61 میں محفوظ ہے، جو مباہلہ کے حکم سے متعلق نازل ہوئی۔ تو کہہ دیجئے، آؤ ہم اپنے بیٹوں کو بلائیں اور تم اپنے بیٹوں کو، ہم اپنی عورتوں کو بلائیں اور تم اپنی عورتوں کو، ہم اپنی جانوں کو بلائیں اور تم اپنی جانوں کو، پھر ہم دعا کریں اور جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ڈالیں۔ یہ الفاظ آج بھی ہمارے لیے یاد دہانی ہے کہ اگر کوئی اللہ کے دین پر شک کرے تو حق اور سچائی کی حفاظت صرف علم سے نہیں، تقوی، اخلاص اور اہل بیت کی محبت سے بھی ہوتی ہے۔ یہ واقعہ اس بات کی دلیل ہے کہ اہل بیت کو دین اسلام میں کیسی خاص حیثیت حاصل ہے اور ان کی موجودگی اللہ کی رضا اور نصرت کا ذریعہ بنتی ہے۔ اگر آپ کو یہ ایمان افروز واقعہ پسند آیا ہو اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ مزید ایسی سچی اور روح کو جگہ دینے والی اسلامی کہانیاں سنیں تو ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔
ہم روز اب کے لیے قرآن و حدیث کی روشنی میں ایسی سچائیاں اور انبیاء و صحابہ کرام کے واقعات لاتے ہیں جو ایمان کو تازہ کر دیتے ہیں۔ بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ ہر اگلا روپرور پیغام اب تک فوراً پہنچے۔